السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی جلیل و جمیل آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی طلب، تلاش، جستجو، تجسس، حیرتوں، ان تمام چیزوں میں ایک رنگ عطا فرمائے، ایک آہنگ عطا فرمائے، ایک ولولہ اور جوش عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ ہے نظر آ رہا ہے، جو کچھ محسوس ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ مشہود ہے اور جو کچھ محسوس ہے، اور پھر اس سے اوپر جو کچھ معلوم ہے، جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، چشم باطن سے نظر آتا ہے، قوت احساس سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آئینہ باطن اگر اجلا ہو تو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ یہ دراصل اسماء کی وسعتیں ہیں، صفات کی برکتیں ہیں، صفات کی بوکلمونیاں ہیں۔ صفت رضا کی وسعتیں دیکھیں۔ شیخ اکبر ادام اللہ شرفہ فرماتے ہیں کہ صفت یا اسم کی دو قسم کی تجلیات ہوتی ہیں، جلالی اور جمالی۔ پھر ان تجلیات کے انوارات، ان انوارات کے ذلیات، ان ذلیات کے بروزات، ان بروزات کے نقوش و عکوس، تو یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے رب جلیل و جمیل کی صفات کی وسعتیں نیرنگیاں اور بوکلمونیاں ہیں۔ کثرت ہی کثرت ہے لیکن وحدت کے تابع ہے۔ سب سے پہلے ہم انسانی اشکال اور صور کو دیکھیں۔ کتنے سارے انسان، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف، ہر ایک کا قد دوسرے سے مختلف، ہر ایک کے نئے نقش دوسرے سے مختلف، عادات میں فرق، پسند و ناپسند میں فرق، بصیرت و عقل میں فرق، زمانوں میں فرق، جغرافیہ میں فرق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو مرتبہ جامعہ ہے، جو تمام کائنات کے اعتبارات و امکانات کا مخدوم ہے اور باقی سب اعتبار و امکانات خادم ہیں، وہاں اگر ہم وسعت ملاحظہ کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی وسعتیں۔ پھر کائنات کی دیگر اجسام و اشکال، ان کی وسعتیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات کے وسعتوں کا عالم کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ كِبْرِيَاءُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ چنانچہ پریوں کا وجود، پریاں، اس پر قریب قریب اہل علم کا اتفاق ہے کہ تانیثات ہیں اور ان کا تعلق جنات سے ہے، اور وہ بہت جمال آفرین مخلوقات ہیں، زیبا ہیں۔ بلا شبہ قرآن عظیم میں جہاں جہاں جنات کا ذکر ہے، اس ذکر کی تفسیر اور تفصیل میں اہل علم نے ان کے وجود پر بات بھی کی ہے اور ان کے وجود کا اقرار بھی کیا ہے۔ مثلاً سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر جو عظیم خاتون حلقہ بگوش اسلام ہوئی، حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ پری تھی۔ اس طرح بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اڑن تشتریاں، یہ اجسام بھی موجود ہیں، اور ان اجسام کو بعض اہل علم نے، بلکہ اہل تفلسف نے شذرات کہا ہے، ٹکڑے کہا ہے بڑے بڑے اجسام کی۔
تو وہ بعض شہاب ثاقب کی صورت میں، بعض حوادج کی صورت میں، اور بعض جن کو ہم عرف عام میں اڑن تشتریہ کہتے ہیں، کائنات میں یہ اجسام سرگرم عمل ہے۔ اس طرح عالم بالا میں، یعنی عالم سماوات میں جو ہودج ہیں، وہاں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، اور جس وقت کوئی جسم کسی اور جسم سے ٹکرانے والا ہوتا ہے تو ان بلیک ہولز میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے تاکہ تکوینی نظام معتدل و متوازن رہے اور برقرار رہے۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں۔ کل شیء آخذ بناصیتها، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہر چیز کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، وہ اس پر متصرف ہے، وہ اس پر مقتدر ہے۔ چنانچہ اس طرح یہ جو برمودا جھیل ہے یا برمودا مثلث ہے، وہ بھی زمین کی گردش کے نتیجے میں ایک ایسا خاص مکان ہے۔ جس طرح عالم میں سماوات میں چیزیں ڈیزالو ہوتی ہیں، برمودا ٹرائی اینگل میں بھی چیزیں ڈیزالو ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا تکوینی نظام ہے۔ سماوات میں بھی چیزیں ڈیزالو ہوتی ہیں تاکہ تکوین جو ہے برقرار اور معتدل رہے، اور زمین میں بھی چیزیں ڈیزالو ہوتی ہیں تاکہ تکوین برقرار اور مستقل رہے، اور اس کی برکات بنی آدم، مرتبہ جامعہ اور دیگر خلائق کو پہنچتی رہے۔ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے اشارات اور تمثیلات موجود ہیں۔ کریم و جلیل رب کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں تمثیلی طور پر تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، رطب و یابس جو بھی ہے، خشک ہے، تر ہے، بالا میں ہے، زیری میں ہے، رب کریم و جلیل نے اس کا احاطہ فرما دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مواقع النجوم، حضرت ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے افلاک پر جو رسالے لکھے وہ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ جزاکم اللہ۔